قرآن عظیم کے لاسٹ میں جو 3 صورتیں ہیں ان کے فائدوں کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے فائدوں کو جاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں لیکن ان کو صحیح انفارمیشن نہیں مل پاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے فائدوں میں۔ یہ قرآن عظیم کی 3 لاسٹ والی صورتیں ہیں۔ اب ان کو پڑھنے سے آپ کو کون سے 10 بڑے بڑے بینیفٹ مل سکتے ہیں، وہی جاننے کی آج کی ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں۔ یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جو قرآن عظیم نہیں پڑھنا جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ صورتیں بآسانی یاد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر نماز کے اندر جو لوگ قرآن عظیم پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں وہ انہی صورتوں کو پڑھ کر اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں اور انہی صورتوں سے اپنی نمازوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان ان 3 صورتوں کو پڑھنا کم از کم جانتا ہی ہے۔ اب جب آپ ان صورتوں کو پڑھنا جانتے ہیں تو کیوں نہ ان سے اور بھی فائدے اٹھا لیے جائیں، کیونکہ قرآن عظیم کی ساری صورتیں صرف نمازوں کے اندر پڑھنے تک تو محدود نہیں ہیں، ان کو تو آپ الگ الگ وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں ان تینوں صورتوں کے 10 بڑے بڑے فائدے آپ کو بتاؤں گا اور پڑھنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آئیے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1 پر پہلے سورہ اخلاص کے فائدے آپ سنیں۔ سورہ اخلاص قرآن عظیم کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کی برابر ہے، یعنی قرآن عظیم کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو قرآن عظیم کے 10 پاروں کے 3 حصے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس کو صدق دل سے اور صاف نیت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو 20 پاروں کا ثواب، اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے 30 پاروں کا ثواب صرف قل هو اللہ احد پڑھنے کی وجہ سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن عظیم کو چھوڑ دیں، صرف اسی صورت کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، تو ایسا بالکل بھی مطلب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جب آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کو کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے یا آپ اپنے گھر کے اندر فاتحہ خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں آپ کو پڑھنا ہے، تو آپ صرف 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مرحومین کو ایک قرآن عظیم پڑھنے کی برابر ثواب مل جائے گا، صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن عظیم کی یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص دیکھنے میں تو چھوٹی ہے لیکن وزن میں قرآن عظیم کی سب سے بھاری صورت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر قرآن عظیم کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کا ثواب رکھا ہے، تو اس لیے قرآن عظیم کی صورت کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، سورہ اخلاص سے محبت کرنا جنت کا سبب بن سکتا ہے، یعنی جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو اسے جنت میں لے جانے کا یہ سبب بن سکتی ہے۔ کس طرح؟ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس سورہ سے محبت تمہیں جنت کے اندر داخل کروا دے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن عظیم کی کسی بھی صورت سے اگر کوئی شخص محبت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا، اور خاص طور پر کوئی شخص سورہ اخلاص سے محبت کر لے تو وہ جنت کے اندر لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 3، سورہ فلق اور سورہ ناس ہر برائی سے حفاظت کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب تک میں نے آپ کو سورہ اخلاص کے فائدے بتائے، اب میں آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے فائدے بتا رہا ہوں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جو شخص پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبح اور شام دونوں ٹائم ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھو، یہ تمہیں ہر چیز سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کو تمام ساری برائیوں سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب برائیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ دن میں آپ کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جان کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، یا آپ کے مال کے اوپر بھی آفت آ سکتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ جادو، نظر، حسد، ان تمام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت ہونے رکھتی ہے، اور ہر مخلوق کے شر سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ اب چاہے جنات آپ کے لیے شر رچ رہے ہوں یا انسان آپ کے لیے شر رچ رہے ہوں، یہ تمام شر جو ہیں یہ پھیکے پڑ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرماتا ہے، جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4،
सोने से पहले दम करने का मसनून तरीका है, यानी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी तरीका है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर रोजाना दम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोते तो हाथ में फूंक कर पूरे बदन पर अपने मल लिया करते थे। किस तरह? सबसे पहले सूरह इखलास पढ़ते थे, दूसरे नंबर पर सूरह फलक, तीसरे नंबर पर सूरह नास पढ़ते थे और सिर से पांव तक जिस्म पर हाथ फेरते थे। इस अमल को 3 मरतबा दोहराते थे। समझ रहे हैं? ये एक रूहानी हिफाजती ढाल है जो नींद के दौरान हर नुकसान से बचाती है। समझ रहे हैं? अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले अपनी 1 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ी, हाथों पे दम किया और नीचे तक हाथ फेर लिए, फिर ऐसे ही दोबारा, फिर ऐसे ही तीसरी मरतबा, अगर कोई शख्स ये करना शुरू कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नींद के दौरान भी उसकी हिफाजत फरमाता है। अब नींद के दौरान कितनी चीज़ों से हिफाजत हो सकती है? देखें, एक तो शयातीन से आपकी हिफाजत, जिन्नात से आपकी हिफाजत। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसी जगह पर आपका घर बना हुआ है कि जहाँ पर आपको चोरों का डर हो, डाकुओं का खतरा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम सारी चीज़ों से भी आपकी हिफाजत फरमाएगा। या कोई जानवर आपके ऊपर हमलावर हो जाए, ऐसी जगह पर आप हों, तो वहां पर भी आप इसको पढ़ के अपने लिए हिफाजती ढाल बना सकते हैं। नंबर 5, इलाज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं ये सूरतें। जब किसी को दर्द या नजर लगती तो उलमा इकराम इन सूरतों से दम करते थे। समझ रहे हैं? और आज भी आप देखें, सूफिया इकराम, उलमा इकराम और औलिया इकराम आज भी अपने अपनी खानकाहों में बैठने के बाद जब कोई मरीज आ जाता है, किसी को कोई परेशानी लायक हो जाती है, तो उसको इन्हीं सूरतों से पढ़ने के बाद उसके ऊपर दम किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शिफा नसीब फरमा देता है। अब देखें, जुबानों का भी फर्क हो जाता है। अब लोग कहेंगे कि हम भी पढ़ के फूक लेते हैं लेकिन हमें तो कोई फायदा नहीं होता। हमारी जुबानें जो हैं ये गंदी हो चुकी हैं, गलाजत हमारी जुबानों के ऊपर बहुत ज्यादा आ चुकी है। हम सुबह से शाम तक न जाने कितना झूठ बोल रहे हैं, कितनी गालियां दे रहे हैं, कितनी गीबती, कितनी चुगलियां हम कर रहे हैं। लेकिन औलिया इकराम, उलमा इकराम और सूफिया इकराम जो हुआ करते हैं, इनकी जुबानें पाक हुआ करती हैं और उन जुबानों के अंदर असर हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दम करने की वजह से इंसान की मुसीबतों को दूर फरमा देता है। नंबर 6 पर आता है, हसद और जादू से अल्लाह की पनाह मिल जाती है। किस वजह से मिल जाती है? देखिए, जब हम सूरह फलक पढ़ते हैं तो हम हासिदीन के हसद से अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांग रहे होते हैं कि अल्लाह हमें हिफाजत में ले ले अपनी हसद करने वालों से। समझ रहे हैं? इसी तरह शर फहराने वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांगते हैं। और इसके बाद जब हम सूरह नास पढ़ते हैं तो सूरह नास के अंदर हम वसवसे डालने वाले शैतान से अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांगते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शैतान को हमसे दूर रख। जो वसवास है, दिल के अंदर वसवसे डालता है, इससे हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांगते हैं। तो इसके पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत से और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जादू से हिफाजत फरमाता है। नंबर 7, सुबह शाम के अज़कार का हिस्सा है। सूफिया इकराम इन 3 सूरतों को फजर के बाद, मगरिब के बाद, असर के बाद 3-3 मरतबा पढ़ते थे और आज भी सूफिया इकराम इन सूरतों को पढ़ रहे हैं। जो बंदा इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में रहता है। जो शख्स सुबह की नमाज के बाद, मतलब अक्सर व बेशतर नमाज के बाद इन 3 सूरतों को 3-3 मरतबा पढ़ना शुरू कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में आ जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र करने वाले बंदों के अंदर उसका शुमार हो जाता है। नंबर 8, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बीमारी में इन्हीं सूरतों से रुक़या किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आप पहले खुद इन सूरतों से दम करते थे, फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन सूरतों को पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दम करती थी। समझ रहे हैं? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही दर्स दिया है कि इन सूरतों के जरिए आप अपने ऊपर दम कर सकते हैं और अपने ऊपर आई हुई परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 9, सूरह इखलास तौहीद को दिल में मजबूत करती है। इस सूरह में अल्लाह की तौहीद को इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह एक है, न वो किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न कोई उसका हमसर है। इससे अकीदा साफ होता है, शिर्क से नफरत पैदा होती है और बंदे का राबता अल्लाह से मजबूत हो जाता है। दिल के अंदर इस तरह से ये असर डालती है कि दिल इंसान का अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में तड़पने लगता है। अब गैरुल्लाह के लिए उसके दिल के अंदर कोई जगह नहीं रहती। इंसान को यही तो चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत जिस दिल के अंदर पैदा हो जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं वहां दूसरे की मोहब्बत रह ही नहीं सकती। और सूरह इखलास पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा होती है। नंबर 10, ये सूरतें छोटी होने के बावजूद बहुत बड़ा अजर रखती हैं। ये तीनों सूरतें आसानी से याद हो जाती हैं, हर वक्त पढ़ी जा सकती हैं
اور مسلسل پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یعنی اللہ نے چھوٹے الفاظ میں بہت بڑا اجر اور حفاظت انسان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اگر کوئی شخص ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس چیز کو کہ یہ صورتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے کہ دلوں کو سکون ملتا ہے صرف اللہ رب العزت کے ذکر سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دلوں کو سکون اللہ رب العزت کے ذکر سے ملا کرتا ہے۔ اس وقت انسان کتنا زیادہ پریشان ہے، کسی بھی انسان کے دل کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان کا دل بے چین ہے، دل پہ گھبراہٹ ہے۔ تو اگر ان صورتوں کو پڑھنے کا آپ نے ورد بنا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بہت جلد ہی اپنے اندر کافی زیادہ چینجز محسوس کریں گے، اور آپ کے دل کو ایک روحانی طور پر سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کو پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، صبح و شام 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح میں فجر کے بعد، شام کو مغرب کے بعد آپ پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بھرپور طریقے پر فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ سب سے بہترین یہی ہوتا ہے کہ اس کے صاف صاف الفاظ ادا کر کے پڑھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو ٹھہرا ٹھہرا کر آرام سے پڑھنا ہے۔ جتنا آپ آرام سے قرآن عظیم کو پورا پڑھیں گے، آپ کو اجر و ثواب بھی پورا ہی ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں بہت سارے لوگوں نے نیت کر لی ہوگی کہ ہم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ پڑھے کریں گے۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔